دی اولڈ مین اینڈ دا سی۔ یہ ناول ہیمنگ وے نے 1951 میں لکھا تھا، جسے پہلی بار 1952 میں پبلش کیا گیا۔ یہ ناول ایک کیوبن فشر مین جس کا نام سینٹیاگو ہے اس کی انتھک محنت اور کبھی نہ ختم ہونے والی جستجو کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ناول کی پسندیدگی اس ایک جملے میں محیط ہے کہ مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ۔ سینٹیاگو بہت ہی ان لکی شخص ہے جسے 84 دنوں کی انتھک محنت اور کوشش کے باوجود بھی کوئی مچھلی نہیں ملتی، اور لوگ بھی اسے بہت بدقسمت سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس سوسائٹی کا کوئی بھی فرد اسے اپنے بچے کو اس کے پاس شاگرد نہیں رکھنا چاہتا کہ کہیں ان کا بچہ اس انسکسیسفل مچھیرے کے ساتھ رہ کر ایسا نہ بن جائے۔ لیکن مینولین نامی ایک لڑکا 100 رکاوٹوں اور سرزنشوں کے باوجود بھی سینٹیاگو کا ساتھ دیتا ہے۔ جب 84 دن تک سینٹیاگو کو کیوبا کے ساحل پر کچھ نہیں ملتا تو یہ گلف سٹریم میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، جو انتہائی خطرناک ایریا ہے۔ لیکن سینٹیاگو کسی صورت بھی ہار تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اور اسی لیے وہ خطرناک سمندری راستے کو اختیار کرتا ہے تاکہ وہ خود کو ثابت کر سکے، اور آخر کار اس جدوجہد کے 85 یعنی کہ 85ویں دن وہ ایک بہت بڑی سمندری مچھلی مارلن کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مارلن ایک بہت بڑی سمندری مچھلی ہوتی ہے، لیکن یہیں پر سب کچھ صحیح نہیں ہو جاتا، بلکہ مارلن اسے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور اس کے قابو میں نہیں آتی۔ دھوپ جلد کو جلا دینے والی ہوتی ہے، اور بھوکا پیاسا سینٹیاگو اپنے تمام توانائیاں استعمال کرتے ہوئے مارلن کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مارلن سینٹیاگو کی کشتی کے گرد گھومنا شروع کر دیتی ہے، اور آخری حربے کے طور پر سینٹیاگو ایک ہارپون ایک نکیلا نیزہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رسی لگی ہوتی ہے، جس کے ساتھ یہ بڑی مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ وہ اس ہارپون یعنی نیزے کو سینٹیاگو اس نیزے کو مارلن کے پیٹ میں سٹیپ کرتا ہے، کھبو دیتا ہے، مار دیتا ہے، جس سے وہ پکڑ میں تو آ جاتی ہے لیکن بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سینٹیاگو گھر کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اور وہ اب بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے خود کو ثابت کر دیا، اور یہ بھی کہ یہ مچھلی بہت بڑی ہے، اور یہ بھی کہ یہ مچھلی اسے امیر بنا دے گی۔ لیکن اس کی امیدوں پر پانی تب پھرتا ہے جب مارلن کے خون کی سمیل سے شارکس اس کا تعاقب کرتی ہیں اور اسے کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ سینٹیاگو کے پاس جتنی بھی ویپنز ہوتی ہیں، جتنے بھی ہارپونز ہوتے ہیں، وہ ان شارکس کو بھگانے میں صرف کر دیتا ہے، اور جب وہ اگلے روز ساحل پر پہنچتا ہے تو مارلن کا صرف اور صرف ڈھانچہ، اس کی بونز، اس کا سٹرکچر جو ہے وہی باقی رہتا ہے، اسکیلٹن باقی بچتا ہے، ایک ذرہ بھی گوشت کا نہیں رہتا۔ سینٹیاگو اپنی جھونپڑی میں واپس چلا جاتا ہے اور گہری نیند سو جاتا ہے۔ اگلی صبح دوسرے فشرز مارلن کا ڈھانچہ سینٹیاگو کی کشتی سے بندھا دیکھتے ہیں اور پیمائش کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی 18 فیٹ یعنی کہ 18 فیٹ لانگ تھی۔ سب فشرز بہت شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ سینٹیاگو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آئندہ سے سینٹیاگو کے ساتھ ہی مچھلیاں پکڑا کریں گے اور کبھی اسے تنہا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مینولین اس کی خدمت کرتا ہے سینٹیاگو کی، اور سینٹیاگو پھر سو جاتا ہے اور ایک نئی خیالی دنیا میں وہ کھو جاتا ہے۔ دوستو، یہی تھی سمری دا اولڈ مین اینڈ دا سی، جو کہ ارنسٹ ہیمنگ وے کا ایک ناول ہے جو سبق دیتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی دنیا کی طاقت پریشانی ہرا نہیں سکتی جتنی دیر تک وہ خود کو ہارا ہوا سمجھ نہ لے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، کبھی ہار نہ مانیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔